بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے خوابوں کی تعبیر، پارٹ نمبر 10 یعنی حصہ نمبر 10۔ اس کے اندر جو ہمارے حروف ہوں گے وہ ہوں گے میم، نون اور واو۔ تو ان کی تعبیر کو تفصیل کو سنیں گے۔ آئیے تو جو ہمارے حصہ نمبر 10 کے اندر پہلا حروف ہے وہ ہے میم۔ اس کی تعبیر کو، اس کی تفصیل کو سنتے ہیں۔ اگر کسی نے خواب کے اندر مسجد کو دیکھا تو بتایا گیا کہ خیر و برکت کی دلیل ہے اور کامل ایمان ہونے کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر ممبر پر چڑھنا دیکھا یا ممبر پر بیٹھنا دیکھا تو بتایا گیا کہ اپنا مرتبہ بلند ہونے یا کسی رشتہ دار کا رتبہ بلند ہونے کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر نیک آدمی کو دیکھا تو بتایا گیا کہ نیک نامی کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر مردے کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا تو بتایا گیا کہ غم سے نجات ملنے کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر مسواک کرتا دیکھا کسی کو یا خود کیا تو بتایا گیا نیکی اور راستے کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر موزہ اتارا تو بتایا گیا عورت کو طلاق ہونے یا لڑکا جو ہے دور ہم سے چلا جائے گا، اس سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر میخ دیوار میں لگائی تو بتایا گیا کہ مالک یا حاکم کے دل میں جگہ ہونے اور کام بہتر ملنے کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر مرغ کا اذان دیتے سنا تو بتایا گیا کہ ذی کمالوں کی معدومی، خواری ہونے اور بے کمالوں کی گرم بازاری کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر موتی کی لڑی کو دیکھا تو بتایا گیا حافظ قرآن ہونے کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر مکتب خانہ دیکھا تو بتایا گیا حاکم کی خدمت کرنے کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر مینا بکثرت دیکھا تو بتایا گیا خدا کی رحمت نازل ہونے کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر مرغابی دیکھی تو بتایا گیا کہ فائدہ پہنچنے کی اور خود سندی کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر مسجد میں نماز پڑھی تو بتایا خانہ کعبہ کے اندر حج کرنے کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر مسجد میں بغیر قبلے کے دوسری طرف نماز پڑھی تو بتایا گناہوں سے توبہ کرے کیونکہ اس کے دین میں نقصان ہونے کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر مونگ ماش مسحور دیکھی تو بتایا حرام مال ملنے اور رنج و غم سے بسر ہونے کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر میدا دیکھا تو بتایا تجارت میں نفع ہوگی اور عزت بڑھنے کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر مٹھائی دیکھی یا کھائی تو بتایا عزت بڑھنے کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر ملائی کھائی تو بتایا رنج اٹھانے اور ہلاکت کی نشانی ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر مشک لگانا دیکھا تو بتایا گیا اگر فقیر دیکھے تو غنی ہو جائے گا اور امیر دیکھے تو بلند مرتبہ ہونے کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر مرد کو اپنی بیوی کا لباس پہنتے دیکھا تو بتایا عورت کی طرف سے کچھ گزند پہنچنے کی دلیل ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر موتی دیکھے تو بتایا قرآن اور دیگر علوم خواہ فرزند پر دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر موتیوں کا گچھا دیکھا تو بتایا قرآن پاک حفظ کرے یا پرہیزگار ہونے یا کثرت اولاد کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر منہ سے کوئی چیز نکلتے دیکھا تو بتایا اگر وہ چیز نیک ہے تو نیک باتیں اس سے صادر ہوں گی، اور اگر بد ہیں تو بری باتیں اس سے صادر ہوں گی، واقع ہوں گی، ادا ہوتی رہیں گی۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر موتیوں کو کان میں دیکھا تو بتایا امور خیر کی یا علم تفسیر سیکھنے کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر موتیوں کا منہ سے جھڑتے دیکھا تو بتایا بہت تسبیح کرنے والا ہونے یا علم دین سیکھنے کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر مرد نامعلوم کو دیکھا تو بتایا بہتری کی علامت ہے یا کسی دوست سے ملاقات کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر مرد سے مباشرت کرتا دیکھا تو بتایا اگر امیر ہے تو فقیر ہونے کی اور فقیر ہے تو مالدار ہونے کی دلیل ہے۔
اور اگر کسی نے خواب کے اندر مردے کو دیکھا تو بتایا قیدی ہے تو رہا ہو جائے گا، اگر مسافر ہے تو وطن نصیب ہوگا، اور اگر مقیم ہے تو سفر کرنے کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر مردے کو سلام کیا تو بتایا امیدیں پوری ہونے اور مردار جو ہے نجات ہوگی اس سے، اور مراد حاصل ہونے کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر مردے کو زندہ دیکھا تو بتایا مال طلب شدہ ہاتھ آئے گا اور خوشی حاصل ہونے کی دلیل ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر مردوں کی جماعت کو دیکھا تو بتایا وبا آنے والی ہے، یہ گمراہی اور غریبی کی نشانی ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر مردے کو پکارتے دیکھا تو بتایا موت کی نشانی ہے، توبہ کرنی چاہیے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر مردے کو نہلایا بتایا گیا کسی بے دین کو دین پر لانے اور گمراہی سے بچانے کی دلیل ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر مردے کو ننگا دیکھا تو بتایا گناہوں سے دور ہونے کی دلیل ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر مردے کے پیچھے کسی مکان میں جانا دیکھا تو بتایا اگر اس مکان میں ٹھہر جائے موت کی دلیل ہے، اور اگر نکل جائے تو بھی رنج اٹھانے کی دلیل ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر مردے کا کچھ مانگنا زندے سے دیکھا تو بتایا یہ بہتر نہیں ہے، موت کی نشانی ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر مردہ خود کو دیکھا تو بتایا بیمار ہے تو صحت یاب ہونے کی دلیل ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر مردے سے مباشرت کی تو بتایا جس کام سے مایوس ہو چکا اس کام کو انجام ہونے کی دلیل ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر مردے کے ساتھ کھانا کھایا تو بتایا راحت و آرام کی دلیل ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر مردے کو اپنے بستر پر سوتے دیکھا تو بتایا مقصد پورا ہونے کی اور عمر دراز ہونے کی دلیل ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر مینڈک کو دیکھا تو بتایا گیا مرد جو ہے عابد ہوگا۔ اگر کسی نے خواب کے اندر موچی کو دیکھا تو بتایا کہ ہجو کرنے والے اور پردہ فاش کرنے کی دلیل ہے، لہذا توبہ کرے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر معلم کو دیکھا تو بتایا عمر دراز ہونے کی دلیل ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر مصور کو دیکھا تو بتایا صاحب خواب کے لیے بہترین دلیل ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر مچھلی کو دیکھا تو بتایا اگر ایک یا دو ہوں تو عورت پر دلیل ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر مچھلی چھوٹی کو دیکھا تو فرمایا مصیبت اٹھانے کی دلیل ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر جو ہے مکان کا جل جانا دیکھا تو بتایا گیا کہ نکبت خواری پہنچنے یا طاعون آثاری سے دلیل ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر مکان کا دروازہ کھنڈ جانا یا گر پڑنا دیکھا تو فرمایا مالک مکان کی موت آنے کی دلیل ہے، اور اگر دروازہ جس جگہ رہتا ہے اس کا جو ہے ٹوٹ گیا تو صاحب خانہ کی زوجہ کے مرنے کی دلیل ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر مکان کا کھلا ہوا دروازہ بند کر دیا تو بتایا زوجہ کو طلاق دینے سے تعبیر ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر مکان سارا یا کچھ حصہ گرتے دیکھا تو بتایا موت کی دلیل ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر مکھیوں کا باکثرت ہجوم دیکھا تو بتایا بے فائدہ باتیں اور کہنے پر دلیل ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر مینے کا برستے دیکھا تو فرمایا رحمت کی دلیل ہے، اور کسی ایک جگہ ہے یا کسی مکان یا کسی ایک مقام پر ہے تو رد تکلیف کی دلیل ہے جہاں پر ہوئی ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر مکان اپنا گرایا تو بتایا گیا اس کی بدعمالی سے دنیا تباہ ہونے کی دلیل ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر مکان نامعلوم کا دروازہ بند کر دیا تو فرمایا دعا کے قبول ہونے کی دلیل ہے، بند کرنے کے بعد دروازے کو کھولا تو پھر جو ہے دعا کے قبول ہونے کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر مغز انسان یا حیوان کا کھایا تو بتایا غیر کی کمائی کھانے سے دلیل ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر میت کا کچھ دیتے دیکھنا، فرمایا جس نے مردے سے کوئی چیز پائی دنیاوی کیوں نہ ہو تو خواب دیکھنے والے کو روزی بہتری ایسی ملنے کی دلیل ہے جس کی اس کے امید بھی نہیں ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر میت کو کچھ دینا زندہ کو دیکھا، اگر شخص زندہ نے میت کو کچھ دیا لباس وغیرہ ہے تو مردہ نے لے کر پہن لیا تو دینے والا مر جائے گا اور میت سے مر کر ملنے کی دلیل ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر میت کا خواب دیکھنے والے کے ہاتھ سے روٹی کا ٹکڑا اور انگوٹھی بھی لے لی تو بتایا خواب دیکھنے والے کی اولاد کے مرنے یا مال کے ضائع ہونے کی دلیل ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر آئینہ دیکھا تو بتایا خواب دیکھنے والے کی عورت حاملہ ہے تو
بچہ جننے کی دلیل ہے، اور اگر عورت نے ایک خواب دیکھا ہے تو لڑکی جننے کی دلیل ہے، تو یہ اولاد بے شبی پدر یا مادر ہوگی اور مرادیں حاصل ہونے کی دلیل ہے۔ اور کسی نے خواب کے اندر سانپ کو دیکھا یا غالب آتے دیکھا تو بتایا دشمن پر غالب آنے کی دلیل ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر مار کو اپنے گھر میں داخل ہوتے یا گھر میں دیکھا تو بتایا دشمن کا خواب دیکھنے والے کے گھر ہی میں خواہ عورت ہے یا مرد موجود ہونے کی دلیل ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر مہندی لگائی تو فرمایا کسی کے قتل کرنے کی دلیل ہے۔ تو حصہ نمبر 10 جو اس کے 3 حروف تھے، پہلا حروف میم وہ مکمل ہوا، اب نون کی طرف چلتے ہیں۔ اگر کسی نے خواب کے اندر پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا تو بتایا یہ خواب جو ہے بالکل صحیح اور سچا ہوتا ہے، کیونکہ شیطان ہمارے نبی علیہ السلام کی جو ہے مثل نہیں ہو سکتا، اور تمام مرادیں دینی اور دنیاوی ہاتھ آنے کی دلیل ہے اور انجام بخیر ہونے کی دلیل ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر نماز راستے میں پڑھی تو بتایا صاحب صفت نیک خصلتیں ہونے اور گناہ معاف ہونے کی دلیل ہے۔ اور کسی نے خواب کے اندر ناخنوں کو تراشا تو بتایا راحت سرور حاصل ہونے فرض ہے تو سب کدوش ہونے کی دلیل ہے۔ اور کسی نے خواب کے اندر ناک اپنی بڑی دیکھی تو بتایا شہوت زیادہ ہونے اور بد کردار عورت سے فائدہ پہنچنے کی دلیل ہے۔ اور کسی نے خواب کے اندر ناک کٹا ہوا دیکھا تو بتایا ذلت و خواری کی نشانی ہے بلکہ افلاس کی نشانی ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر نہر یا دریا کی دلدل میں پھنسنا دیکھا تو بتایا گیا غم میں مبتلا ہونے کی دلیل ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر نہر یا دریا سے گندا پانی پیا تو بتایا گیا مرض میں پھنسنے کی دلیل ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر نہر کو دوسری طرف سے جاری دیکھا تو بتایا تمام مصیبتوں سے نجات ہونے اور خوشی کی دلیل ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر نیزہ مارا تو بتایا دشمن پر فتح پانے کی دلیل ہے۔ اور کسی نے خواب کے اندر ناک سے خون بہتے دیکھا تو بتایا مال حرام ملنے اور عمر میں ذلت نصیب ہونے کی دلیل ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر ناخن بڑا یا قوی دیکھا تو بتایا دشمن پر غالب آنے کی دلیل ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر ناچ دیکھا تو فرمایا رنج دور ہونے راحت اور سرور حاصل ہونے کی دلیل ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر ندی کو دیکھا تو بتایا راحت خلق کو پہنچانے اور نام آوری کی نشانی ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر نیم کا درخت یا کچھ حصہ دیکھا تو فرمایا صحت کی نشانی ہے۔ اور کسی نے خواب کے اندر نعلین کا پہنا اور اتارتے دیکھا تو فرمایا نعلین پہننے سے کسی عورت سے ملنے کی دلیل ہے، اور نعلین اتارنے سے اپنے جو روح کو طلاق دینے کی دلیل ہے۔ اور کسی نے خواب کے اندر نہر یا دریا میں غسل کیا تو فرمایا بیمار ہے تو صحت پانے گناہوں سے پاک ہونے کی دلیل ہے، اگر مصیبت ہے تو خوشحالی میں بدل جائے گی۔ اگر کسی نے خواب کے اندر نکاح ہوتے دیکھا تو فرمایا عزت و آبرو سے رہنے مال بکثرت ملنے کی دلیل ہے۔ اور کسی نے خواب کے اندر نوجوان نامعلوم کو دیکھا تو فرمایا دشمن پیدا ہونے کی دلیل ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر نشانے پر تیر مارا تو فرمایا مقصد حب الخواہ یعنی بہتر ہونے کی دلیل ہے۔ اور کسی نے خواب کے اندر نکاح کرنا اپنی مادر یا خواہ ہر یا ایسی زن سے جس سے نکاح کرنا ہمیشہ کے لیے حرام تھا یعنی محرمہ سے، تو خواب دیکھنے والے کے لیے شرف زیارت خانہ کعبہ کی دلیل ہے یا اپنے قرابت داروں سے نیکی کرنے اور صلہ رحمی کی نشانی ہے۔ تو ہم جو ہمارا حصہ نمبر 10 اس کے 3 حروف سے پہلا تھا نون، دوسرا واو، اب آخری جو ہے ہمارے پاس واو، اس کے متعلق جانتے ہیں۔ اور کسی نے خواب کے اندر واعظ کیا تو فرمایا بد کرداروں سے نجات کی دلیل ہے اور نصیحت کرنے کی دلیل ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر وضو کیا تو بتایا رب جلیل کی عنایت اور نیک کرداری کی دلیل ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر وظیفہ پڑھا تو بتایا گیا برے کاموں سے بچنے اور نیک کام کرنے کی دلیل ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر وبا، رنج یا دوزخ کے مبتلا ہوتے دیکھا تو فرمایا دنیا کے رنج مصیبت کی دلیل ہے۔ تو جو ہمارا حصہ نمبر 10 تھا خوابوں کی تعبیر کے اندر، اس کے اندر 3 حروف تھے نون، واو اور میم، تو یہ ہمارا حصہ 10 جو تھا مکمل ہوا۔ تو ہمارے 10 پارٹ خوابوں کی تعبیر
کہ مکمل ہو چکے ہیں، اور جو ہمارا باب تھا خوابوں کی تعبیر کے متعلق وہ بھی مکمل ہوا۔ تو جو ہمارے اگلا یعنی موضوع چلے گا، کیونکہ ماشاءاللہ اور 100 کروڑ مرحبا ان حجاج کو، ان حاجیوں کو اور عمرہ پاک کرنے والوں کو کہ جو مدینہ پاک کی طرف روانہ ہو چکے ہیں حج کی نیت سے، عمرے کی نیت سے۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ تو اگلا جو ہمارا ٹاپک ہوگا حج و عمرے کے متعلق ہوگا کہ احرام کیسے باندھتے ہیں اور احرام کا کیا طریقہ ہے، احرام کہاں سے باندھیں گے اور کیا دعائیں پڑھیں گے، کیا طریقہ کار ہوگا۔ تو اگلا جو ہمارا موضوع ہوگا اس کے متعلق جو ہے چلے گا۔ تو تمام جو ہے دیکھنے والے ناظرین اس کو خوب توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔